کن موقعوں پر اذان کا جواب دینا ممنوع ہے؟ ہمیشہ اذان کا جواب دیو، کب تک آیا ہے نا، کب کب دینا نہیں کر کو سنو۔ نمبر 1، نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب نہ کر بول کو سنت پر لگ رہیں گے، کہاں تبھی قضا ہوئی تو اللہ اکبر اللہ اکبر انہوں اشہد اللہ الہ ہمیں بھی اشہد اللہ۔ نماز کی حالت میں کیا نہیں کرنا؟ ہرگز اذان کا جواب دینا، باہر کی چیزیں اندر داخل نہیں۔ کون تھی بھی سلام کرے وعلیکم السلام، میں تو سنت ادا کرے واجب نہیں ہے، کیا سلام کا جواب واجب نہ، نماز بھی ایک عبادت وہ بھی ایک عبادت نہیں۔ بھولے سے آدمی سلام کر دیا یا بھولے سے آدمی جواب دے دیا یا بھولے سے چھینک پر الحمدللہ کہا یا کوئی باہر چھینکنے والا الحمدللہ کہا تو نماز میں رحم کرنا ہے، بھول کو بولو، تمہیں بھول کو بولو یا یاد سے بولو، نماز ٹوٹ جاتی، نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی۔ یہ روزہ نہیں، بھول کو کتنا کھا لے تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں۔ روزے کا الگ ہے، نماز کا الگ ہے۔ نماز میں کوئی چھینکے الحمدللہ کہے ہمیں یرحمک اللہ نہیں بولو۔ عام طور پہ نماز میں اب عشاء میں بھی میں سنیا ہاں جمائی آئے تو جمائی کے ساتھ آواز بھی دیتے، دیکھیں ہی نہیں رہا اللہ کی طرف پر کھڑے ہیں تو اس کا لائق کا کھڑنا بڑے اللہ کو عجیب عجیب آوازوں کا اللہ کو تکلیف ہے وہ اور بات۔ جمائی چھوڑتے جمائی ہمیں وہ بڑے بولتے نا کون بھی آئے تو استغفر اللہ، جمائی آئے تو استغفر اللہ پڑھا، گھر میں جمائی آئے تو استغفر اللہ پڑھا، انہیں باہر چلے گا کیا میں اتنا بڑا گنہگار کیا دیکھتے استغفر اللہ پڑھا۔ ویسا جمائی جو ہے نماز سے باہر ہے علم بولے کیا بھی فرق پڑتا ہے؟ نماز کے اندر ہے نہ اللہ کو تکلیف ہو نہ بندے کو تکلیف۔ نماز کے حالت میں اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، نماز سے باہر بندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی ایک بار بھی آئی ہے یہ آپ کو چوبیری کی علامت، سستی کی علامت، نیند کی علامت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں یہ ایک بار بھی آیا نہیں۔ کیا جمائی ہے نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک بار بھی آیا، ہم نہ نہیں آیا نہیں تو ہوتا نہیں۔ نماز کی حالت میں اذان کا جواب نہیں دے سکتے۔ خطبہ سننے کے وقت خطبہ 2 خطبہ دیے جاتے ہیں ممبر میں اور آپ لوگ بیٹھے ہیں تو اذان دینے والے اذان دیے تو آپ جواب نہیں دیں گے، کیا نہیں کریں گے؟ خاموشی سے سنیں گے۔ نمبر 3 جنازے کے وقت، نمبر 4 جمعہ کے وقت، نمبر 5 قضاء حاجت کے وقت۔ بیت الخلاء میں ہے، اذان شروع ہو گئی، اذان شروع ہونے کے بعد بیت الخلاء جانا نہیں، اذان ختم کے بعد تمہیں جاؤ، اذان شروع تمہیں اندر ہی اذان شروع ہوگی ہے تو تب اندر جواب نہیں دے سکتے۔ سمجھ میں آتی بات ہے؟ علمی مشغولیت کے وقت یعنی علم حدیث و تفسیر و فقہ کی مشغولیت کے وقت اگر منطق فلسفہ میں مشغول ہو تو جواب دے۔ علمی مشغولیت کے وقت کے مطلب علم حدیث پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں یا فقہ کی کتابیں، مسئلے کی کتابیں سمجھاتے اور پڑھاتے ہیں تو ایسے وقت نہ سننے والا جواب دے نہ پڑھانے والا جواب دے، خاموشی سے سننا، اذان کا جواب بھی نہیں دینا۔ اس کے بعد منطق فلسفہ کا تو بات کرنے کا طریقہ سکھاتے، منطق وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آتی وہ حدیث وہ باتیں ان سے وہ شروع ہوا ہے، بتایا گیا، بات بہت پہلے سے ہے لیکن ایک حدیث ہے فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے منطق کا علم اپنے طرف سے بتاتے ہیں. کھانا کھانے کی حالت میں اذان کا جواب نہیں دینا. کون سے وقت میں اذان کا جواب کو دینا نہیں, تو گاؤں کی باتیں بھی کرنا نہیں. کھاتے رہتا, باتیں کرتے رہتا, دوسروں کو موقع دینا. اسی طرح جمعے کی دوسری اذان کا جواب جو خطبے کے وقت منبر کے سامنے دیا جاتا ہے اس کا زبان سے نہ دیا جائے. تلاوت کرنے والا اگر مسجد میں تلاوت کرتا ہے تو اذان کا جواب نہ دے. اگر گھر میں تلاوت کر رہا ہو تو پھر اذان کا جواب دے. مسجد میں قرآن شریف پڑھ لو, کوچ ہے, اب اذان ہوتی ہے تو تب کیا کرے؟ مسجد میں تمہیں قرآن شریف پڑھ رکھی, اذان ہوتی ہے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں. مسجد سے باہر ہی گھر میں قرآن شریف پڑھتے ہیں یا کاتب میں قرآن شریف پڑھتے ہیں تو قرآن شریف ٹکا کو اذان کا جواب دیں. حیض اور نفاس والی عورت کو اذان کا جواب دینا ضروری نہیں. دیے تو بھی کیا بھی نہیں, ضروری نہیں. جتنی باتیں بتائی گئی وہاں اس جگہ میں جو ہے اذان کا جواب نہیں دینا. آپ لوگوں کو خود معلوم ہو جاتا یہ جگہ جواب دے سکتے کہ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.